में बात करेंगे क्वेटा की, जहां एक बार फिर पुलिस अफसर टारगेट किलिंग का निशाना बने। एसपी सिटी मोहम्मद इलियास अपने घर वालों के साथ नवाकली के इलाके से शहर की तरफ जा रहे थे जब उनकी गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में मोहम्मद इलियास खुद और उनके खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने आज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज ने सेंसस को खुद ही कंट्रोवर्शियल बनाया क्योंकि वो साफ और शफाफ तरीके से नहीं करवाया गया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उनकी जमात का मौक़िफ़ वही है जो CCI के इजलास से पहले था, लेकिन उन्हें यकीन दिलाया गया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करवाए जाएंगे। अगर ऐसा ना किया गया तो उनकी जमात इंतखाबात के बाद दोबारा इस इशू को उठाएगी। और आखिर में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की, जिनकी एहतसाब अदालत में पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नवाज शरीफ को 1 हफ्ते और मरियम नवाज को 1 महीने की इस्तिस्ना दी गई है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। कुल मैंने अब तो तुम्हें आदत ही हो गई होगी, बस एक और दिन एक और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई ना कोई शख्स टारगेट हुआ या दहशतगर्दी के किसी वाक़े में। इट इज़ नाउ, आप कहते हैं ना हमारे हफ्ते का एक एवरेज होता है, इस हफ्ते तो एवरेज ही 2 हो गए। मतलब अब क्या करें? जब हमने जो पहला किया था वो लास्ट वीक की बात थी, तो उस वक्त DIG साहब शहीद हुए थे। यस। आज का वाक़या थोड़ा सा अंधोनाक इसलिए भी है कि ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जाहिर है उसका शहीद होना अपनी जगह एक यानी अज़ियतनाक और तकलीफ दे वाक़या है, लेकिन इसमें वो अहलिया अपने बेटे और पोती या पोते के साथ भी बिल्कुल टारगेटेड है हस्ब आदत। और मेरा ख्याल है कि जितनी दाद फरियाद बोल बोल पाकिस्तान में, मतलब आज ही जैसे हमारी इब्तदा ही इसी से हो रही है, और ये आज पहला प्रोग्राम जैसे तुमने खुद कहा नहीं। अब थोड़ी ही देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है। ओह अच्छा, चले आई होप उसमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बाजोड़ एजेंसी में जो हुआ था, अच्छा, उसकी तो जाहिर है इजहार अफसोस हुआ। और पुलिस ऑफिशियल्स, मतलब इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कौमी सलामती जी, पुलिस के अफसरान को टारगेट किल किया जा रहा है। अब उनका ये ख्याल है कि ये जो टारगेटिंग किलिंग है ये इंक्रीजिंगली बेनकाब कर रही है। अच्छा। जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हमारे यहाँ पे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इरादे और उनकी जो काविशें। उसके बाद 2, क्योंकि ये प्रेस रिलीज ही अभी थोड़ी देर पहले आई है, इसलिए मैं उसको देख रहा था, तो इसमें 2 बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, भरपूर और जामे अंदाज में एक इजहार हुआ है सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से। अच्छा, कि कैसे बलोचिस्तान को एड्रेस किया जाए। चलें, शुक्र है। अच्छा, अब इस कमिटमेंट का एहतराम, बिल्कुल एतबार, इसको देखना है हमने। जो मैं कल भी अर्ज़ कर रहा था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कल एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है। बड़ी गैर मामूली बात होती है, अनयूजुअल बात होती है। उसमें जो चीदा 1-2 बातें थीं उनका तस्करा भी ज़रूरी है, वो ज़रा किए लेते हैं। Indian indirect strategy against Pakistan is manifested by sponsoring Tehreek-e-Taliban Pakistan, Baloch and other sub-nationalists and many other terrorist groups.
apprehension of Indian spy and terror dawn of its intelligence agency RAW from Balochistan is the proverbial smoking gun of their involvement. India has set up a Balochistan operational cell under RAW to devise a radical force for subversion activities and terrorist activities inside Balochistan. It has launched All India radio services and websites in the same language. India is playing with fire. जी जी अब स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि जी रॉ ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ऑपरेशनल सेल बना रखा है, रेडियो भी ऑपरेट करता है, मकसद उसका जो है वो बलूचिस्तान में और उनका स्पाई भी पकड़ा गया जो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल बलूचिस्तान में मतलब दैट इज बिल्कुल, लेकिन ये उसके उस गिरफ्तारी के तकरीबन 1.5 या 2 साल गुजरने के बाद ये कहा जा रहा है प्लीज नहीं बिल्कुल सो इट्स मोर सीरियस। और आज ये मैं बता रहा हूँ ना, ये शायद मीटिंग हो ही रही होगी उस वक्त जब ये वाकया पेश आया, आई एम गेसिंग वेरी लाइकली है ना, मतलब कि अराउंड दैट टाइम। अब मैं कल भी कह रहा था कि ये पब्लिक स्टेटमेंट आज की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उसमें 3 पैरे एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू बलूचिस्तान, जो कुछ कहा उसकी रोशनी में मजीद अहमियत, ठीक, इसको डिस्कस करना चाहिए ना हमें आज। एब्सोल्युटली, आई मीन और कोई चीज़ हम कैसे डिस्कस करें? बिल्कुल पहली खबर ही साथ ही साथ जो ये सारी बातें हो रही हैं, तो कल वाली तकरीर में कहा गया, वैसे भी हमारी सियासी और अस्करी क़यादत बार बार कहे चली जा रही है कि पाकिस्तान में ये आग इसलिए लगाई जा रही है, भड़काई जा रही है कि सीपैक, हाँ नहीं तो जनरल साहब ने सीपैक का आगाज चीन की तरफ से कहाँ से होना है? आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान, यस ऑफ कोर्स गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन से छोटे कस्बों में भी जो दुकानें बंद हैं अभी तक मिस्टर साहब उनका इशू हल नहीं हुआ था। मैंने अभी 8 या 9 टेलीफोन मुख्तलिफ जगह, क्योंकि हम शायद मंडे को जब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त अपेरेंटली नोटिफिकेशन हो गया, कैमरे पर बात कर नहीं आई नो बट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? उनका ये तकरीबन 11 निकात पर मुश्तमिल अच्छा एक पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, राइट एक्सक्यूज मी। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो इसमें कम से कम 60% मुतालबात जो हैं, नज़र बज़ाहिर तो बुनियादी इशू ये है कि जी हमें आपने कोई स्टेटस दिया नहीं है, लेकिन हम पे आप वफा की आपने टैक्स लगा दिए एक्सेट्रा, नज़र बज़ाहिर ठीक, ये तो सिर्फ एक है। लेकिन जब उसको डिटेल में जाते हैं तो पहला ही ये है कि इक़्तिसादी राहदारी में गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा आईनी और जोग्राफियाई हैसियत को मद्देनजर रखते हुए हिस्सा दिया जाए। मुतालबा नंबर 1। उसके आगे जुज़वी हैं इक़्तिसादी राहदारी में गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया, पूरा गिलगित बल्तिस्तान। ओके। बी, सी पैक में मौजूद तमाम और ये पावर प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में लगाए तमाम। ओए गिलगित कुछ लग चुके हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों अपने वहाँ कोयले से, हाँ प्लीज वाकई खुदा के वास्ते एब्सोल्युटली रखो। पहले हम ग्लेशियर्स के बारे में बहुत सुनते हैं, बेतहाशा पानी की दौलत से माला माल रखा नहीं, उस पानी को आलूदा क्यों करना चाहते हैं आप उसको? वाकई। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो अपना यार है, उस पर जानिसार है, उसकी सोलर टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड भी है और सबसे ज़्यादा सस्ती भी है। खुदा का वास्ता है, चीनियों के पाँव छाँव पड़ के उन्हें कहा जाए, उन्होंने अपने यहाँ उन्हें उस पे बंदिश लगा दी है कोल मजीद बनाने पे ना। नहीं बाबा, सोलर प्लांट। अच्छा अपने यहाँ नहीं, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो बीबी फ्लड होकर तो मार्केट में प्राइस गिर रही सस्ता हो जाए, नहीं हो गया सस्ता थी, यानी तलब से जब ज्यादा आपकी सप्लाई हो जाए, उन्होंने इतने बना लिए थे और इतना कि वो इट ड्रॉप्ड द प्राइस, और अब वो
کیا کر رہا ہے؟ ایکسپورٹ کر رہا ہے. روک دیا کہ مارکیٹ کو ایکسپینڈ نہ کریں، کیونکہ وہاں پر آپ جانتی ہیں کہ ایک عجیب و غریب اکانومی ہے جس میں سوشلزم بھی ہے، ریاست بھی ہے. یہ آپ کی کلاسیکل معنوں میں فری اکانومی نہیں ہے، اس کو فری مارکیٹ اکانومی رہتے ہیں. اٹس اے گورنمنٹ ریگولیٹڈ کیپٹلزم. تو اس میں آپ نے سولر کو پینل کے لیے کارخانہ لگانا ہے تو آپ کو بینک سے قرضہ، گورنمنٹ سے سبسڈی، وہ انہوں نے سٹاپ کر دی ہے. مثال کے طور پر اگر میں اب وہاں پہ چینی ہوں تو میں وہ پینل بنانا چاہتا ہوں تو مجھے وہ قرضہ نہیں دیں گے اور نہ ہی مجھے سبسڈی دی جائے گی. رزلٹ یہ ہوگا کہ مزید نہیں ہوں گے اور جو ہیں اس کو کر کے تو وہ پھر اور اس کی وجہ سے نہ صرف ودن چائنا بلکہ گلوبلی بھی سولر پینل کی پرائسز یوں آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے باقی دنیا کو تو چھوڑو، انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے. اور دوسرا یہ کہ باقی جو پھر دوسرے ذرائع سے جو بجلی پر ہو رہی ہے، تو سستے پینل پھر ہمیں چین سے مانگنے چاہیے. اور اس کے علاوہ مختلف یوں کرتے کرتے میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 دن سے ہڑتال ہے اس میں بنیادی طور پر یس وفاقی ٹیکسز کے خلاف احتجاج ہے، لیکن جو ڈیپ ڈاؤن شکایات ہیں وہ سی پیک سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ سی پیک میں ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا. ٹھیک. اور اس کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دی جائیں تو ہم مطمئن محسوس کریں گے. اب سی پیک کا ایک سرا جو ہے وہ بلوچستان ہوا، ایک گلگت ہوا. جو دوسرا ہے اس کے بارے میں تو باقاعدہ نام لے کر سیل کا ذکر کرتے ہوئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کہہ رہے ہیں. گلگت بلتستان کے بارے میں امریکی وزیر دفاع نے کہا، میں بھول نہیں سکتی، میں کوٹ لکھا ہے، کنٹروورشل علاقوں سے گزر کر جا رہا ہے. اگر وہاں کے لوگوں کو بھی شکایات ہوتی ہیں تو چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. اچھا بھائی، ابھی یہ بریک پہ گلگت بلتستان سے ایک صاحب نے تصحیح کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑی سی ایرر ہو گئی ہے. ہمارا مطالبہ در حقیقت یہ ہے کہ سی پیک کے تحت جو پاور پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں ان میں سے چند، تمام نہیں، یعنی تمام نہیں، کہ وہ جو یعنی کہ جو اس کے اندر جو فال کرتے ہیں تو چلیں سلائٹلی ریزنیبل. دوسرا یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے بلوچستان سے بھی میسج بھیجا ہے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جب بھی پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں پھر ریکگنائز اٹ، لیکن آج پنجاب سے گئے 15 مزدور بالکل ان کی لاشیں بھی تربت میں ملی ہیں. اب اس کے بارے میں جو خبر چلائی گئی ہے وہ یہ چلائی گئی کہ غالباً جو پہلے جو سٹوریز آئی ہیں ان میں دعویٰ یہ ہوا کہ جی یہ لوگ وہ تھے جو کہ ایران جانا چاہتے ہیں تو ان کو راستے میں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک کلعدم تنظیم نے، بہرحال اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ایک کلعدم تنظیم نے تھوڑی ہی دیر پہلے بقول ان صاحب کے جنہوں نے مجھے فون کیا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چیک کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب یہ کہیں نہیں جا رہے تھے، یہ مزدور تھے اور کیچ کے علاقے میں ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے جو سی پیک میں آتا ہے. تو اگر کالعدم تنظیم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ تو فٹ ان ہوتا ہے جو چیئرمین. نہیں وی شوڈ چیک بیکاز پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے نا نصرت. اٹس ناٹ لائک دس از ناٹ ہیپن بیفور. پنجاب سے گئے ورکرز ہیں بالکل بالکل فٹ ان ہوتا ہے. واقعتاً یہ کہتے ہوئے اس واقعے کی ذمہ داری لی ہے تو then it all fits in. ڈیفینیٹلی. اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 2 انتہائیں ہیں. یہ پوائنٹ اے سے بی تک جانا ہے سی پیک نے، جس کو ہم نے گیم چینجر بنا رکھا ہے بہت دنوں سے. ایک خواب ہے جو ہم بیچ رہے ہیں. نون میم راشد خواب لے لو. خواب نہیں، خواب اچھے ہوتے ہیں، ان کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی، کچھ ہونا بھی چاہیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم آج
یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، بخدا جیسے ہی مجھے اطلاع آئی کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے تو مجھ بد نصیب نے، مجھ بے وقوف نے اپنی تئیں یہ فرض کر لیا کہ یہاں پر اگر بلوچستان پہ ایک دو کمپریہنسو پیرے لکھے جا رہے ہیں، یہ نوٹس لیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری عسکری قیادت راولپنڈی سے آئی ہوگی یہاں پہ اس اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ سے آئی ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں واقعی یس یو رائٹ، دیکھا بھی ہوگا نا کیا ہو رہا ہے، تو شاید اس پوری اس کا بھی ذکر ہوتا ہے ایک تفصیلی کہ یار ہاں میں پوچھنے والی تھی بلکہ آپ سے یونس صاحب کہ پاکستان میں جو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے مخاصمانہ قوتوں کی طرف سے، ان کے مختلف پوائنٹرز کا تذکرہ ہوا، تو کیا راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان اس وقت جو ٹریفک معطل ہے، یوں محسوس ہوتا ہے خدا نخواستہ جیسے سرحد کے دو طرف کے دو شہر ہو گئے ہیں بجائے جڑواں ہونے کے، یا جڑواں تھے تو کاٹ دیا گیا اب آپریشن ہاں، اور کوئی سیج کی سی صورتحال ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ جڑواں تھے اب کاٹ دیا گیا ہے کنٹینر لگا کے ان کو، اسی طرح کی صورتحال ہے نا، تو ان کا بھی کہیں ذکر ہوگا کہ اگر فرض کریں، ہاں میں I was going to ask you کہ صاحب did they mention نہیں، میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے، آپ نے تو خیر فرض ہی کر لیا، میں پوچھ یہ دیکھیے نا میں یہ نوٹس لے رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، بالکل یوں میرے ہاتھ میں قلم تھا جب یہ آن ایئر ہم گئے ہیں، تو میں کیا کروں، 10 دن ہو گئے، صورتحال وہیں کی وہیں ہے، اور میری ریاست کے اعلیٰ ترین فورم پہ اس کا تذکرہ تک نہیں ہوتا، تو جائیں کہاں؟ نہیں ڈیسٹیبلائز لگتے ہوں گے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیا بات کر رہے ہیں، مطلب ہم کر نہیں نا میں لگتے ہیں ڈیسٹیبلائز کر رہے، پتہ نہیں کیا کریں۔ بی بی بات سیدھی سادی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کسی اور پر تنقید کرنے سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ یہ کیا میڈیا نے اس کی بابت اتنا شور مچایا؟ نہیں باس نہیں مچایا۔ اچھا، اس کے بعد راولپنڈی کے عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں، ان صاحب نے تو بہت دن پہلے کہہ دیا تھا، ایک پیش کوئی ہلو وہ پیش کوئی دعویٰ سنا دیجئے۔ دیکھیں اس حلقے میں دوبارہ جائیں گے تو پہلے لوگ آپ گھبرائیں نہیں، ہم بہت دور خان صاحب 4 سال دیکھیں وہاں نئی ایموشنل ہے، وہاں دیکھیں بعض ایسی مذہبی قوتیں ہیں، ممتاز قادری صاحب کی قوت ہے، دوسرے لوگوں کس کی قوت ہے؟ ممتاز قادری ایک سیاسی قوت ہے وہاں پہ۔ کون سا ممتاز قادری؟ جو جہاں بحق ہو گئے گورنر صاحب کو مارنے کے کیس، تو وہ سیاسی قوت ہے وہاں پہ، قوت ہے، انڈر اسٹیمیٹ تو وہ عمران خان کو ووٹ کرے گا، وہ ہمیں ووٹ کرے گا، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، کیوں نہیں کرے گا؟ شیخ صاحب یہ تو کہانی بس آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، میرے سمجھ سے آپ کی سمجھ میں بہت ساری باتیں نہیں آ رہی۔ تو یہ تو اگر یہ چاہتے اپنے ووٹرز، جو لوگ ہمیں فون کر کے خواتین رو رہی تھیں، بلبلا رہی تھیں، ان میں سے اکثریت ان کے ووٹر ہیں نا، ان کے حلقے کے ہیں، تو یہ چلے جاتے، یہ تو میں نے ان کو تو دیکھا ہی نہیں، ان لوگوں کو کہتے نہیں، گئے تھے ایک دو مرتبہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے، اچھا لوگوں کا حال، لیکن وہاں جاتے کہتے کہ دیکھیں جی میرے لوگوں کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے، تو کچھ راستے آپ جو ہے نا کھول دیں، وہ کچھ کر دیں، بلکہ آپ اعلان کر دیں کہ ان راستوں سے لوگ آئیں جائیں، اور جو خواتین بچے اسکول یہ وہ ان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، سر اچھا لگے گا، بلکہ اگر ان کی موجودگی میں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کے ساتھ والے محلے میں جہاں پر یہ دھرنا ہے، وہاں سے عوامی نمائندے کون ہیں؟ نام پتہ ہے ان کا؟ حنیف عباسی صاحب ہیں شاید، حنیف عباسی بی بی الیکشن ہار گئے تھے ایک شخص سے، ان کا نام ہے عمران خان صاحب۔ او خان صاحب کا حلقہ ہے، وہ تو میں بھول گئی بالکل ہی، اور دوسرے ہیں عمران خان صاحب، وہ سیٹ انہوں نے رکھی تھی، وہ والی جی بی بی ایک ہی سیٹ رکھی، میاں والی قربان کر دی، پشاور قربان کر دیا، لیکن کہا کہ یہ رکھنی ہے، ہاں پنڈی والی، یس 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 یس، اس کو شیخ رشید کے لیے بچا کے رکھنا ہے، تو بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ سوچا ہی نہیں باس اس بات کو۔ تو
یہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں عوام کے سب سے مقبول ترین رہنما نیا پاکستان بنانے والے. اس کے بعد جب کراس کر کے آتی ہو تو جو حلقہ آ رہا ہے, جو بند ہے, یہاں پہ I-8 اور باقی آ رہا ہے, وہاں سے جو الیکٹڈ ایم این اے, ان کا نام یاد ہے؟ نہیں, کون ہے وہ؟ اسد کون سا بنتا ہے؟ اچھا وہ یہ والا اسلام آباد بن جاتا ہے. تو بھائی حکومت بے حس ظالم, قومی سلامتی کونسل نے بھی فکر نہ کی, میڈیا خوف زدہ ہو گیا, اور تم نمائندے ہو. بس انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا ان 3 کانسٹیٹوئنسیز کے. اور یار چلے جاؤ, انہوں نے ووٹ بھی اگر آپ ہی کو دینا ہے, آپ ہی کا کام کر رہے ہیں بقول انصاف کی. تو انہیں کہیں کہ سر وہ آپ ایسے, اور وہ راہداری دے رہے ہیں. مجھے بتایا گیا تھا کہ آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے, رد الفساد ہو رہا ہے, کہ شمالی وزیرستان میں اسٹیٹ آف پاکستان کی رٹ بحال کی جا رہی ہے. مجھے آج دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہم نے اس کو مستحکم کرنا اپنی رٹ کو. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا 7-8 بجے کے بعد کس منہ سے کہوں کہ یہاں پہ یہ جو میرا اسلام آباد کیپٹل ہے, کیا یہاں پر حکومت پاکستان کی رٹ ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ جو راہداری ہے, راہداری دی جا رہی ہے باقاعدہ مہر لگا کے دکھانا بھائی, اور جان بوجھ کر ہم نے نام مٹا دیا ہے, باقی بھی مٹا دیا ہے. مہر لگی ہوئی ہے, یہ راستہ ہے کہ فلاں میڈیا کوریج کے لیے, اور نیچے مہر ہے یہ لانگ مارچ کوارڈینیٹر. ہاں یہ مہر ہے چیف کوارڈینیٹر لانگ مارچ. تو جب یہ مہر لگا کے تو میں نے ایکسس ایک علاقے میں لینی ہے, تو نارتھ وزیرستان کا میں تذکرہ کیسے کروں؟ مطلب یہ گورنمنٹ ہے کیا ہماری کہ ان سے مہر لگوائیں گے؟ مطلب واقعی دیٹ از ریئلی اسٹرینج. ہوتے کون ہیں یہ دینے کے لیے؟ اور عوام کی بھرپور حمایت سے منتخب ہوئے لوگ, شیخ رشید صاحب, عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب ایک وفد کی صورت جائے, ان دھرنے والوں کو کہیں but that is secondary نا نصرت صاحب, it is not their primary responsibility. Primary responsibility تو گورنمنٹ آف پاکستان کی بنتی ہے. بھائی وہ ناکام ہو گئی نا. میں تو ناکام کیا, وہ کچھ کر ہی نہیں رہے. جب میں کہہ رہا ہوں تو مان رہے ہیں نا, تو پھر کوئی اور تو درداش نہ بنے. انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا ایک ہفتے میں جب سے یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, خسمان. No, they haven't even talked. تم نے ووٹ دیا ان سے, ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. بات کر رہے ہیں کیوں نہیں امپورٹنٹ. چلے بریک لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس, then it's not, یہ بات سچ ہے, ان کے لیے not important. Yes, but they don't care. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب سوال یہ ہے کہ جب قومی سلامتی کمیٹی بھی اس مسئلے کو, جس نے 2 شہروں کے باسیوں کو, لاکھوں کی تعداد نہ صحیح تو ہزاروں میں 10 دن سے زیادہ جو ہے وہ پریشان کر رکھا ہے, تو لوگوں نے راستے تو نکالنے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں کے 2 نمبری سیاستدان کل کو جب حکومت میں آئیں گے, اللہ کرے جلد از جلد وزیر اعظم بنے اور قبل از وقت انتخاب ہوں, عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, تو میں انہیں بتاؤں گا کہ جب معاملات عدالتوں کے حوالے ہو جائیں تو یہ عادت پڑ جاتی ہے. قوم جو ہے وہ پھر پٹیشنرز میں تبدیل ہو جاتی ہے. آئین کا آرٹیکل ہے 199, اس کے تحت اگر کسی عدالت عالیہ کو اطمینان ہو کہ قانون میں کسی اور مناسب چارہ جوئی کا انتظام نہیں, تو دستور کے مطابق کسی فریق داد کی درخواست پر وزیر حکم حکومت خاموش, قومی سلامتی کمیٹی خاموش, میڈیا خوف سے دبکا ہوا, اور وہاں کے عوامی نمائندے غائب چسکے لیتے ہوئے
یہ احساس کیے بغیر کہ ان کی اکثریت نے جو ابھی رسوا ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں، ووٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے. تو اسلام آباد سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر. نصرت صاحب میں خالد باجوہ بول رہا ہوں. جی بھائی. حال اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ مجھے نظر آ رہا ہے بالکل ٹھاک ہے ہمارے ساتھ. جی جی. سب سے پہلے تو جو آپ نے دھرنے کے متعلق پوائنٹ اٹھایا ہے، ریز کیا ہے، آئی سیلیوٹ یو. ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے جو ہمارے ذہن میں پہلے نہیں تھا. دوسری بات یہ سی پیک کی ہے کہ ہم لوگ سی پیک کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہمارے خلاف ہیں، اور واقعی وہ ہمیں یہ سی پیک کو ناکام کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. دوسرے ہمارے اپنے اندر اس کے متعلق اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. کوئی کہتا ہے ہمیں یہ چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں یہ چاہیے. تو میرا خیال ہے پہلے ہم اپنے اختلافات ختم کریں اور پھر دشمن کا مقابلہ کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سر اسی کی طرف بہت مہربانی آپ کی یہی رو رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے یکسو ہو جاؤ. لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد میں جب میں اسکول ہی نہ جا پائیں میرے بچے تو میں یکسو کیسے ہوں گا. سوات سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو. جی جی السلام علیکم. جی فرمائیے سر. سر جی ایک بات تو یہ کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگ رہے اور آپ بہترین بند ہے سر جی، لیکن جب آپ غصے سے بول رہے تو آپ غصہ زیادہ نہ کرے سر جی. اچھا میری جان میں اپنے آپ کو گدگدی کرتا ہوں ابھی. ہلو سر. میں گدگدی کرتا ہوں ابھی. کیوں یوں کرتا ہوں؟ ہلو سر جی. اچھا چلے بات کر لیں نا. ہاں سر جی میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں سر جی کہ ہمارے ملک میں دو ہی بہترین، ہماری تقریباً 70 سال تاریخ میں دو ہی لیڈر پاکستان میں پیدا ہوئے. ایک محترمہ شہید بھٹو تھی، ایک نواز شریف ہے. جو چلے گی. لیکن اس وقت پھر آپ کہیں گے کہ میں وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. اس وقت بھی یہ میرا موضوع بالکل ہی نہیں ہے. مجھے ابھی پنڈی اور اسلام آباد کے مابین راستہ کھلوا لینے دو. اللہ تمہیں خوش رکھے. بڑی مہربانی تمہاری. بھکر سے کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حکم سر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور جو آپ نے یہ پوائنٹ اٹھائے دھرنے کے حوالے سے. ہیلو. جی جی تو اس حوالے سے تھا کہ کہیں یہ جو سلسلہ چل رہی ہے کہیں یہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ کوئی آ کے اوور ٹیک کرے اور ان لوگوں کو ہٹائے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ارے بھائی وہ یعنی کہ کب اوور ٹیک آپ کو یاد ہے؟ اسلام آباد پہلی مرتبہ کب اوور ٹیک ہوا تھا یاد ہے آپ کو اچھی طرح سے؟ نہیں اتنی تو میری میموری نہیں ہے. اچھا جی میری میموری ہے سر. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا. اس کی روشنی میں ایک مسلک کے لوگ اسلام آباد آ گئے تھے اور اسلام آباد پر قبضہ ہو گیا تھا اور بعد ازاں ضیاء الحق صاحب کو فیصلہ واپس لینا پڑا تھا. یہ پہلا واقعہ ہے. 1979 میں پہلی مرتبہ اسلام آباد پر قبضہ ہوا تھا. اس کے بعد پھر آئے تھے 2014 میں یاد ہوگا، لیکن اس سے پہلے 99 وہ آئے تھے ریاست بچانے، سیاست نہیں. اور ان کو پیپلز پارٹی کی بہت ہی انقلابی حکومت نے باتوں میں لگا کر گفتگو میں کر کے کنٹینر میں جا کر قمر زمان قاہرہ نے اسلامی نظام کا اس کی ایسی نیوٹرلائز کیے تھے یا نہیں. انہوں نے 2014 میں دوبارہ وہ دھرنا دے کے اور ساتھ مل گئے. عمران خان صاحب بریک کا 20 سانحہ ہو گیا. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اسلام آباد سے کالر ہیں لے لیں. السلام علیکم. جی ہلو اسلام آباد. السلام علیکم مسعود صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ دھرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو لو ہے یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے. آپ بار بار آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا پہلے بھی کہ رد الفساد چل رہا ہے. سر پنجاب گورنمنٹ پہ ذرا غور کیجئے کہ ان کا اس میں کیا رول ہے. شہباز شریف صاحب نے پبلکلی یہ کہا تھا کہ جس نے یہ پاس کیا اس کو فارغ کیا جائے اپنے بھائی کی موجودگی میں الحمرہ میں تقریر کرتے ہوئے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد یہ ساری فورس لاہور سے چلی ہے
गुजरात में इन्होंने नाइट स्टे किया है, पिंडी से गुजर के, पिंडी की हदूद से निकल के ये इस्लामाबाद की हदूद में आके बैठ गए। और ये वही पंजाब गवर्नमेंट है जब पीटीआई, सर जब पीटीआई का लॉकडाउन रोकना था तो इसी पंजाब पुलिस ने जीटी रोड और मोटरवे ब्लॉक कर दिया था, तो ये अब क्यों नहीं किया इन्होंने? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और आपका बिल्कुल वजह फरमाना है। बल्कि मैं चूँकि आज कौमी सलामती कमेटी का इंतज़ार कर रहा था तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बल्कि इस मामले का ज़िक्र करते हुए सबसे पहले शहबाज शरीफ की उस तारीख़ी तकरीर का हवाला दूँ जो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं उन्होंने अपने भाई की मौजूदगी में की और उंगली लहरा लहरा पर कहा निशानदेही करें, निशानदेही करें, निशानदेही करें। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ ये कर रहे थे कि उनका भाई जो है वो मुस्लिम लीग का सदर ना होगा और ये लोगों को असल में सियासतदान का ए हो बी हो, उन्हें अपने आप को गुड रखना होता है, मौका परस्त होते हैं और शहबाज शरीफ इज नो एक्सेप्शन। उसने आग लगाई, फड़काया, 100% राइट, और जब हो गई तो अब यूं हाथ पे हाथ दिए बैठे हैं। मेरा मसला अच्छा, वो हाथ पे हाथ दिए बैठे हैं तो उनसे जो दाद फरियाद करके शहरियों को कोई थोड़ी सी रिलीफ दिलवा सकते हैं तो वो भी कह रहे हैं मज़ा आया, वो चस्का ले रहे हैं कि गवर्नमेंट बेबस नज़र आ रही है। वाह वाह वाह, वेरी गुड, तालियां, और किसी में हिम्मत नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ, एक साहब हैं, वकील होते हैं वो, उन्होंने भाई बिलाखिर तंग आके जो मैंने कहा कि जब कहीं और जगह से मुनासिब चारा जोई न हो तो आर्टिकल 199 के तहत वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ उन्होंने ये फरियाद की है, वो कह रहे हैं कि 10 नवंबर को वो आ रहे थे गौरी टाउन ज़िला कचहरी से, तो रास्ते में सम नॉन स्टेट एक्टर्स, ये लफ्ज़ नॉन स्टेट एक्टर्स पर गौर कीजिए, ये लिखी हुई पिटीशन है, उन्होंने उनको रोका और उनको कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो आप तो नहीं यहाँ से गुज़र सकते। वो तकरार हुई तो उन्होंने उन्हें मुनाफिक और काफिर कहा, पीटा, ज़मीन में फेंक दिया। वो लोगों को कहते रहे कि यार मैं वकील हूँ बकौल उनके। बिलाखिर एक और साहब आए जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर्स एक पिटिशनर के मुताबिक पीर साहब कह रहे थे। उन पीर साहब को इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ वकील ही नहीं हूँ बल्कि वकालत करने से पहले मैं एयरफोर्स में काम करता था। उन पीर साहब ने फ़ौरन कहा, अरे एयरफोर्स में तो मैं भी था। फिर वो उन दोनों के आपस में गुफ्तगू हुई, पीर साहब को इत्मीनान हो गया कि हाँ उन्होंने उनको छोड़ दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो एक्स सर्विसमैन जो तंजीम है उसके लोगों को धरने में लेकर आएंगे। दरअसल ये दावा किया है उन्होंने लिखकर अदालत के रूबरू हल्फिया बयान के साथ कि उनकी जेब में 25,000 रुपये मौजूद थे, वो उस दौरान कहीं दाएं बाएं हो गए। तो अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है आर्टिकल 199 के तहत, क्योंकि कहीं और मुनासिब ना कौमी सलामती कमेटी को इसके बारे में सोचने का, और साथ ही मुझे अर्ज़ ये भी करना है कि धरना देने वाले ख़ुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं और वो कह रहे हैं सिर्फ हमें एक काम कर दें, राजा ज़फ़रुल हक की रिपोर्ट पब्लिक करवा दें, हम उठ जाएंगे। अब मामला हाई कोर्ट तय करेगा, कोई और नहीं। रावलपिंडी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नसर साहब कैसे? इफ्तिखार बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी भैया इफ्तिखार, खुशबाश हैं, ठीक है। मैं आपका प्रोग्राम कंटिन्यू देखता हूँ। अच्छा, मुझे ये कहना था कि ये धरने वालों पे कहें कि खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, लोगों को परेशानी है। हम लोग मेरी बात नहीं मानेंगे वो। अच्छा वो अब तो वो खुद चले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उम्मीद है, उन्होंने कहा है कि जी हाई कोर्ट को कहा है कि अगर आप हुक्म दे दें और आपके हुक्म से राजा ज़फ़रुल हक साहब की
جو رپورٹ ہے وہ پبلک ہو جائے، اس شخص کی نشاندہی ہو جائے جنہوں نے بقول ان کے سازش کی تھی وہ بدلوانے کی، اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے۔ راجہ ظفر الحق اور حکومت یہ ایسے ہی ہے کہ ایکس نام مثلا کہ کوئی بھی نام دے کے تاکہ اس کو لوگ جو ہیں وہ موب لنچنگ کر کے مارتے ہیں۔ میرا خیال ہے شاید ہر مہذب سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے، شاید، مجھے نہیں پتا ہمارا کیا شاید پبلک ایگزیکیوشن۔ بڑی مہربانی، اللہ کرے۔ میرا خیال میں بس وقت ختم ہو جاتا ہے، ختم ہی ہے میرا خیال ہے وقت ہمارا۔ چلیں جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔